الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ ویصبغ فی النار صبغا ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے بندے کو لائیں گے کہ جس نے ساری زندگی عیش اور عشرت کے اندر گزاری ہوگی، جس نے کبھی کوئی تکلیف دنیا میں نہیں دیکھی، اور فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کا ایک ہلکا سا غوطہ دے کر لاؤ. فرمایا کہ جب اس کو غوطہ دے کر لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ بھائی تو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی نعمت، کبھی کوئی آسانی، کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی بھی خوشی نہیں دیکھی، کوئی بھی میرے قریب سے بھی نہیں گزری خوشی. اور فرمایا کہ دوسرا بندہ اہل جنت میں سے لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی بہت شدت اور بہت تکلیف کے ساتھ گزاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کا ایک ہلکا سا غوطہ دے کر لاؤ. فرمایا کہ اس کو جنت کا غوطہ دے کر لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا دنیا میں کوئی تکلیف کا دن گزارا، کوئی تمہارے اوپر مشکل وقت گزرا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے، میرے پاس سے بھی نہیں گزری کوئی تکلیف. بھائی یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ دنیا چونکہ یہاں پر ہمیں یہاں کی مصیبتیں بھی بہت زیادہ لگتی ہیں، یہاں کی خوشیاں اگر تھوڑی سی مل جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یار دوسرا بندہ بہت خوش ہے، لیکن یہاں کی خوشی، یہاں کی نعمت اور یہاں کا غم آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے کے بعد اگر وہ جنت میں چلا گیا اور جہنم سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے نا تو وہ بندہ کامیاب ترین انسان ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ جہنم میں پھنس گیا اور جنت میں نہ جا سکا تو اس کی زندگی دنیا والی بھی تباہ ہے، آخرت والی بھی تباہ ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اصل اگر آپ دیکھیں نا اس وقت ہر انسان یہ جانتا ہے، علمی اعتبار سے ہر انسان جانتا ہے کہ کون سی برائی اور کون سی اچھائی ہے. زنا کو سارے برا سمجھتے ہیں، چوری ڈکیتی کو سارے برا سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو سارے برا سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ غلط ہے. ہاں جی، غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. نماز پڑھنا، اچھے کام کرنا، سچ بولنا، یہ ساری عبادات کو ہر انسان علمی اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھے ہیں. لیکن ہمارا جو علم ہے وہ ہمارا حال بن جائے یہ کام بہت مشکل ہے. ہمارا علم ہمارا حال بن جائے نا یہ کام سب سے مشکل ترین کام ہے. یہ علماء کے لیے بھی مشکل ہے، عوام کے لیے بھی مشکل ہے. ہم کہتے ہیں، ہم سارے کے سارے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات رزاق ہے، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بیٹھ جائیں کہ ہاں جی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ وہ بڑی بزرگ عورت گزری ہے نا رابعہ بصری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بڑی اللہ کی ولی تھی، بہت بڑی اللہ کی ولی تھی. سفیان ثوری رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ اور یہ بڑے بڑے حضرات ان کے پاس جاتے تھے نصیحت سننے کے لیے. وہ بہت بڑی اللہ کی ولی عورت تھی. تو وہ نا ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے اہل علم جن کا نام ہے آج تک، ٹھیک ہے جی، اور وہ بڑا ٹھیک ٹھاک ٹوکتی تھی وہ بات پر. وہ بڑی سختی بھی فرماتی تھی، بڑی سخت باتوں سے وہ فرماتی تھی، ٹھیک ہے جی. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا نا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، روزہ تھا، رابعہ بصری جو تھی ان کا بھی روزہ تھا، یہ ان کے پاس جو گئے ہوئے تھے ان کا بھی روزہ تھا، علماء، بڑے بڑے علماء حضرات. تو کھانا بن رہا تھا، کھانا پک رہا تھا، روٹیاں بن رہی ہیں، سالن بن چکا ہے، شام کا ٹائم ہے. اچھا اتنے میں کیا ہوا نا، باہر دروازے پر دستک ہوئی. اب دستک ہوئی، باہر جا کر بھیجا کہ بھائی دیکھو کون ہے. دستک ہوئی، دیکھا تو باہر کی سائل ہے، وہ مانگ رہے کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو رابعہ بصری جو تھی انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیں.
جب کھانا دیا نا ان سب کے ماتھے پر شکن آ گئی کہ یار اگر خود نہیں کھانا تھا تو نہ کھاتی، لیکن مہمانوں کا تو خیال رکھتی نا، ہوتے ہیں نا انسان کے. اور بڑے بڑے علماء ہیں. فرمایا کہ وہ بہرحال انہوں نے دیکھا ان کو، ان کی وہ حالت وہ پہچان گئی. اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت بھی عطا فرمائی تھی ان کو. ہمارے حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی. تو اب جب وہ فرمایا کہ باہر گئی نا، بندے کو بھیجا، جب باہر گیا تو کہا جی کھانا لے کر ایک بندہ آیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو کتنی روٹیاں لے کر آیا ہے. تو گنی تو وہ روٹیاں کم تھی. جو مثال کے طور پہ اگر انہوں نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی تو وہ 10 روٹیاں تھیں. ہاں جی. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں ہے. کہا کس طرح ہمارا کھانا نہیں ہے؟ آپ کے لیے. انہوں نے کہا جی جن جو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کس کے لیے؟ کہا انہوں نے کہا تھا 7ویں گھر میں دے. کہا ہمارا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے نا. پھر جا کے پتہ کرو. جب پتہ کیا تو ہاں انہوں نے کہا جی دوسرے گھر میں دینا تھا. اب ان کو اور غصہ آیا کہ یار یہ ایک تو اپنا کھانا بھی بیچ دیا، باہر سے آیا اس کو بھی واپس کر دیا. ہاں اس اپنا کھانا بھی، مہمانوں کا کچھ تو خیال ہوتا ہے نا. اور یہ ان کی یہ ساری حالت دیکھ رہی ہیں، جو ان کے یہ خیالات اور ان کے جو چہرے کے اوپر شکنیں پڑ رہی ہیں نا، یہ سب حالت دیکھ رہی ہیں. فرمایا کچھ وقت عین افطاری کا وقت ہونے لگا نا، اس وقت دوبارہ دستک ہوئی اور جا کر دیکھا تو ایک بندہ پھر کھانا لے کر کھڑا ہے. کہا جی دیکھو روٹیاں کتنی ہیں. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ جس طرح مثال کے 3 روٹیاں اگر صدقہ کی تھی تو 30 روٹیاں تھیں. کتنی روٹیاں تھیں؟ 30 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہی ہے، یہ کھانا ہمارا ہی ہے. کہا جی کس طرح؟ کہا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ 10 گنا بڑھا کر دے دیا جائے. تو ہم نے تو اگر مثال کے طور پہ 3 دی تھی تو 30 ہونی چاہیے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی ذات پر اس قسم کا توکل کا آ جانا اور ایسا اللہ کی ذات کو رزاق سمجھنا، یہ انسان کا حال ہوتا ہے. تو علم الگ چیز ہے، میں نے آپ کو عرض کی، اور حال الگ چیز ہے. حال الگ چیز ہے. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے علماء میں بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جو علم میں، تقوی میں، طہارت میں، بہت ساری چیزوں میں، شریعت میں بہت آگے کی شخصیات تھی. جس طرح حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھ لیں، یہ پورے ملک میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا. پورے ملک میں حضرت بنوری رحمہ اللہ جیسا، لیکن وہ تصوف والی لائن کی طرف نہیں تھے. بلکہ پوچھتے کیا ضرورت ہے، پڑھو پڑھاؤ بس یہ کام کرو نا، یہ دین کا کام نہیں ہے. ایسے ہی نا مطلب ایک ہر انسان کو جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ دلائل مانتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی. اچھا جی، وہ ایک واقعہ پیش آیا نا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے. امام الاولیاء تھے حضرت لاہوری. ہاں جی، حج کے لیے جا رہے تھے. جاتے ہوئے جیسے مریدوں کو پتہ چلتا تھا یا عام لوگوں کو پتہ چلتا تھا، جو اسٹیشن ہوتا تھا وہاں پر وہ رکتے تھے، پھر عوام جمع ہو جاتی تھی. اس طرح کراچی والوں کو پتہ چل گیا کہ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں. کراچی اتریں گے، وہاں سے بیڑی بیرے پر سوار ہو کر آگے جائیں گے. اچھا اب شام کا ٹائم نا، جس طرح حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت بنوری رحمہ اللہ، تو مدرسے کے اساتذہ آئے، حضرت کل چھٹی چاہیے، کل 9 سے 12 یا جو ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے ٹائم کی چھٹی چاہیے. حضرت نے کہا کیا سارے آ گئے ہو، کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہا حضرت لاہوری آ رہے ہیں. کہا یہ پڑھو پڑھاؤ، یہ بھی ثواب کا کام ہے. کہا نہیں جی ساری زندگی پڑھا رہے ہیں، بس ان کا دیدار کرنے، ملاقات کرنی ہے، حضرت لاہوری سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا چپ ہو گئے، چلو اساتذہ سارے آ گئے. تو کچھ ٹائم گزرا نا، طلباء آ گئے، مدرسے کے طلباء آ گئے. طلباء کہتے ہیں حضرت کل کی چھٹی چاہیے. کہا جی کیوں، کیا کرنا ہے، مطلب کافی تعداد میں نا. کہا حضرت وہ حضرت لاہوری آ رہے ہیں نا تو ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے. کہا بھائی پڑھو ادھر، اپنی محنت کرو. ہاں حضرت سارا سال پڑھتے ہیں، بس کل کی چھٹی چاہیے. ہاں جی، حضرت نے فرما دیا ٹھیک ہے. لیکن اندر سے نا وہ تھوڑا سا مروڑ آ رہا ہے کہ یار کیا ضرورت ہے ایسے فضول میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا. اندر مروڑ جو غصہ ہوتا ہے نا، وہ شریعت کے بہت بڑے عالم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پورے ملک میں اس طرح کا عالم اس وقت نہیں تھا جو حضرت بنوری کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. فرمایا کہ ادھر سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا فون آ گیا، جامعہ فاروقیہ والے ہیں نا، ان کا فون آ گیا. حضرت پتہ ہے کل آپ کو پتہ ہے لاہوری صاحب آ رہے ہیں، تو آپ جائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے. کہتے ہیں فون بند کر دیا. اتنے مفتی شفیع صاحب کا فون آ گیا، مفتی تقی صاحب کے والد، مفتی رفیع صاحب کے والد. کہا حضرت وہ کل آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے؟ کہا ہاں جی پتہ ہے. اچھا وہ جگہ جگہ سے فون، اور یہ تھوڑے وقت میں نا بہت سارا کام ہو گیا. تو حضرت نے کہا کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں، چلو میں بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. اور کچھ غصہ بھی اندر سے، یار ٹھیک ہے دین کا کام کرو، لیکن اتنا زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دینا اور اتنا کرنا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب اسٹیشن پر گئے نا تو ایسا تھا کہ اسٹیشن ایسا بھرا ہوا تھا کہ سر نظر آ رہے تھے. بڑے حیران پریشان اور وٹ چڑھا. ہاں جی.
وہ مطلب ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے نا, بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علم عطا فرمایا تھا, اور جو شریعت کے وہ پابند تھے, سنت کے پابند تھے, وہ بھی کمال تھا. تو بہرحال وہ بڑے تھے, جو بڑے حضرات مفتی شفیع صاحب تھے, یہ حضرات آگے ملنے کا موقع مل گیا, آگے چلے گئے. تو مفتی صاحب نے مولانا بنوری رحمہ اللہ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا نا, جو لاہوری رحمہ اللہ تھے, سائڈ پر لے گئے, کہا یہ کیا ڈونگ مچایا ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی بے ادبی تھی اتنے بڑے اللہ والے کو, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے, کہ وہ چونکہ بڑے تھے, انہوں نے بات کر دی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا یہ بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, ان سے پوچھو, میں نے تو نہ ان کو دعوت دی ہے, نہ میں نے بلایا ہے, نہ پیغام بھیجا ہے, نہ کچھ کیا ہے, یہ تو خود آئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھیں. کہا نہیں کوئی وجہ بتاؤ مجھے, یہ کیا ہے, یہ تو مجھے نہیں لگتی یہ بات, یہ کوئی کام ہے؟ سارے علماء بھی چھوٹ کے آ گئے, عوام بھی آ گئی, اسٹیشن بھرا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا یار اور تو مجھے کوئی زیادہ وجہ پتہ نہیں ہے, ایک وجہ ہے کہ میں نے آج تک دین کا کام جتنا بھی کیا ہے نا, اس پر میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. آج تک جتنی بھی دینی خدمت کی ہے تو میں نے اس پر تنخواہ. کہا یہ بات تو چلو لگتی ہے. تو حضرت خود تنخواہ لیتے تھے. حضرت بنوری رحمہ اللہ واپس آئے شریعت پر, یا اس چیز پر کہ آگے بڑھنے کا, شریعت میں آگے بڑھنے کا کتنا ان کو ذوق شوق تھا, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. واپس آئے تو آ کر ان کی کوئی آبائی زمین تھی, کوئی پشاور والی سائڈ یا کدھر, ادھر آ کر کال کی کسی بندے کو, کہا جی ادھر میری کتنی زمین ہے, اتنی زمین ہے جی, اس کو بیچ دو. ہاں باپ دادا کی ہے, اب کا باپ دادا کی, تمہیں کیا ہے, میری زمین ہے, بیچو بس, بیچ کے پیسے بھیجو. بیچ کے پیسے بھیجے, زندگی میں جتنی تنخواہ لی تھی نا مدرسے سے, اور پوری زندگی گزر, وہ ساری تنخواہ واپس کی, ساری تنخواہ کیا کی, واپس کی. اور کہا کہ یہ بھائی, لیکن اب یہ ایک بات تو دیکھ کر ہوئے ہے نا, اور جس نے اندیکھے کیا اس کی بات تو الگ ہوتی ہے نا. اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا آپ کو پتہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے. بات لگ گئی تو تھوڑی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں. حضرت کی ایک عادت تھی نا, کدھر جلسے پہ, پروگرام پہ کدھر جاتے تھے نا, تو جو بندہ آتا تھا کہ ان کو پہلے کہتے تھے کہ یار اگر میری بات سنو, اگر اس دن میرے پاس ادھر کا کرایہ ہوا نا تو میں آؤں گا, میرے پیچھے گاڑی کی کس چیز کی ضرورت نہ ہوا تو نہیں آؤں گا, کھانا میں اپنی مرضی کا, میرا دل کیا تو کھاؤں گا, نہیں تو نہیں کھاؤں گا, مجھے کوئی کسی بات پر مجبور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح وہ کرتے تھے. اسی طرح جب یہ سفر کر رہے تھے نا, تو راستے کے اندر غالباً کون سی جگہ تھی, ادھر ہمارے اسٹیشن پر جگہ جگہ پر جہاں پر ریل رکتی تھی نا, تو عوام جمع ہو جاتی تھی. تو ہمارے حضرت کے پیر صاحب تھے, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے سید بھی تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے, بہت بڑا مقام تھا. تو وہ حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے سلسلہ قادریہ کے اندر خلیفہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت جو ہے نا شک شبے والی چیز اور حالت کے ہاتھ کی چیز بھی نہیں کھاتے. انہوں نے بیوی کو کہا کہ ایسے کرو نا تم کہ آج گھر میں بہت ذکر اذکار کرتے ہوئے, اچھا وضو کے ساتھ کھانا پکانا ضروری تھا ان کے لیے, وضو کے بغیر جو کھانا پکتا تھا وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. تو گھر والی کو بہت نصیحت کی, بہت خیال کرتے ہوئے, بہت اہتمام کرتے ہوئے, انڈے پراٹھے شراٹھے بنا دو تاکہ حضرت کے لیے ناشتہ لے جاؤں, صبح کے ٹائم پہ پہنچیں گے. درمیان میں کدھر, یہ سندھ والی طرف یا اس طرف کدھر. تو بہرحال فرمایا کہ وہ لے گئے. حضرت نے ایسے دیکھا نا, تو وہ دور کھڑے تھے. ہاں, کہا بخاری صاحب ہاں مرید تھے ان کے, ان کو آگے بھیجے. وہ قریب آئے, کہا کیا لایا ہے, کہا آپ کے لیے حضرت ناشتہ لے کر آئے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ. جب لے کر آئے نا, تو فرمایا کہ, اور بڑا خیال کر کے پکایا تھا. حضرت نے دیکھا تو وہ پراٹھے رکھ لیے, کہا یہ انڈے واپس لے جاؤ. تو وہ چپ ہو گئے کہ یار شاید کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تب واپس کر رہے ہیں. جب واپس آئے نا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے پراٹھے وغیرہ تو لے لیے, لیکن انڈے واپس کر دیے, اور ساری چیزیں لے لی ہیں لیکن انڈے نہیں کھائے, انڈے واپس کر دیے. انہوں نے کہا کہ بیوی سے پوچھا کہ کیا خرابی کی ہے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے. تو بیوی مسکرانے کہا کہ تھوڑا سا ہوئی ہے. کہا کیا ہوا ہے, کہا ہوا یہ ہے کہ میں نے دیسی گھی سے پراٹھے بنائے جو گھر کے اندر تھا. ٹھیک ہے جی, گھی کم ہو گیا, تھوڑا سا رہ گیا, تو میں نے ساتھ ہمسائی سے پوچھا, چھوٹی سی دیوار تھی, میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں دیسی گھی ہے تو تھوڑا سا دے دیں. تو میں نے اس سے دیسی گھی لے کے نا انڈے اس میں تلے تھے میں نے. ٹھیک ہے جی, تو شاید ادھر سے کوئی شبہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ بہت کشف و کرامات بھی بہت زیادہ تھی. اور اسی واقعے میں جب آگے گئے نا, جب کراچی سے بیڑی بیرے پر سوار ہوئے, تو آپ کو پتہ کئی دن لگتے تھے, 7-8 دن 10 دن لگتے تھے جب جا کے حج عمرے کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے. تو جب سوار ہوئے تو جو دیکھا نا, دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا, دیکھا بھائی وہ بندے نماز نہیں پڑھ رہے, وہ جو بورچی تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت نے ان کو کہا کہ یار نماز پڑھو. کہتے ہیں اچھا. تو حضرت نے وہ کھانا نہ کھایا, چلو دوسرے ٹائم پڑھیں گے, دوسرے ٹائم کھا لیں گے. عصر کو دیکھا نہیں پڑ رہے, مغرب کو, عشاء کو, رات کا کھانا بھی نہیں کھایا. دوسرے دن پھر صبح گئے, حضرت کہا یار تم لوگ اگر نماز پڑھ لو گے تو میں بھی کھانا کھا لوں گا. کہا جی نہیں, اتنے 800 بندے کھانا کھا رہے ہیں, آپ نے کھانا ہے تو کھائیں, نہیں تو ہوتے ہیں نا سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے کسی بڑے کی اس عظمت کو, اس چیز کو. بہرحال حضرت چپ ہو گئے. تو 8 دن کا سفر بغیر کھائے پی کیا. فرمایا کچھ چنے وغیرہ جیب میں رکھتے تھے ساتھ, وہ خشک چنے گھر سے بھونے ہوئے, وہ تھوڑے بہت کھائے, لیکن کچھ بھی نہیں کھایا 8 دن میں. 8 دن کا سفر کیا.
جب وہاں پر جا کے اترے نا تو جو وہاں کے جو حضرات جاننے والے تھے وہ جب ان کو لینے کے لیے آئے دیکھا تو حضرت لڑکھڑا رہے ہیں, گرنے کے قریب ہوئے ہیں. کہا حضرت کیا ہو گیا, آپ کا سنا تھا بڑی اچھی صحت ہے سب کچھ ہے, تو کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا یار ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی حج کے اندر پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے نا, جو کمرے تقسیم ہوتے ہیں, جو 4 بندے اکٹھے کمروں میں چلے جاتے ہیں نا, اسی طرح ہوتا ہے. اس کے اندر تو کوئی نہیں جان پہچان والا ہے یا انجان ہے, آ جاتے ہیں. تو ایک حضرت بنوری رحم اللہ بھی چلے گئے. حضرت بنوری رحم اللہ جو تھے نا, حضرت بنوری رحم اللہ وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ 3 بندے اور تھے جو عام بالکل سادے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان پڑھ سے لوگ, اس طرح کے لوگ تھے. تو حضرت نے رات کو جب دیکھا یار یہ تو اس طرح کی لوگ ہیں, تو ایسے کرتا ہوں کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا تو ان میں سے تو کوئی اٹھنے والا نظر نہیں آتا. حضرت سو گئے. رات کو جب 3 بجے کے ٹائم یا 2-2:30 بجے کے ٹائم جب تہجد کے لیے اٹھے نا حضرت بنوری رحم اللہ, تو دیکھا بھائی ایسے لگا کہ یار واش روم میں پہلے بھی کوئی گیا ہے جس نے وضو وغیرہ کیا اور پانی ابھی تک خشک نہیں ہوا. واپس آ کر دیکھا تو بندے سارے سوئے ہوئے ہیں, تینوں کے 3 بندے سوئے ہوئے ہیں. بڑا پریشان وہ بات ذہن کے اندر گھوم رہی, اپنی تہجد وغیرہ پڑھی, عبادت کی. جب اذان ہوئی نا دیکھا ایک بندہ باہر سے آیا اور پاس چائے پکڑی ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا میں آپ کے ساتھی ہوں. کہا یہ سویا ہوا کون ہے؟ سویا ہوا کون ہے؟ کہا میں اصل میں باہر نکلا تھا, حرم شریف جا رہا تھا, میں نے کہا تھوڑی سی اپنے معمولات کر لوں, عبادات کر لوں, لیکن باہر میں نے دیکھا یہ بابا جی سردی سے ٹھٹر رہے تھے تو میں نے ان کو لا کر اپنے بستر پر سلا دیا. ٹھیک ہے جی. اور میں باہر چلا گیا تو چائے, کہا جی چائے میں اس کے لیے لا رہا تھا, پھر سوچا کہ آپ ساتھی بھی ہیں تو آپ کے لیے بھی میں نے چائے لا دی, آپ کے لیے بھی میں نے چائے لگا دی. تو حضرت نا پھر اندر سے سوچنے لگے یار میں اتنا بڑا عالم ہوں, اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں اور سب کچھ ہے, یہ بندہ اٹھا بھی مجھ سے پہلے, حرم شریف میں جا کر عبادت بھی کی ہے, خدمت خلق بھی کر لی ہے, بندے کو لا کر اپنے بستر پر بھی سلا دیا, واپسی پر اس کے لیے کیا ہمارے لیے بھی چائے لے کر آ گیا. کہا بھائی تو ہے کون؟ کہا میں عام بندہ ہوں, کوئی نہیں ہوں. کہا یہ سیکھا کس سے؟ کہا حضرت لاہوری رحم اللہ سے. کس سے سیکھا ہے؟ حضرت لاہوری رحم اللہ سے. وہ میرے پیر صاحب ہیں, میں ان کا مرید ہوں, عام دیہاتی بندہ ہوں. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری عبادات, ہماری علم جو ہے, ہمارا حال بن جائے نا, یہ مقصود ہے ہر انسان کا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بنوری رحم اللہ کو بہرحال پھر بڑا وہ ہوا کہ یار دیکھو جن کے غلام اس درجے کے ہیں کہ میں مجھ سے کب کا اٹھا اور حرم شریف میں جا کر عبادت کی اور یہ معاملات ہیں, تو وہ پیر صاحب کا کیا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے علم کو ہمارا حال بنا دے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.